صلوات کریں محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم هذا حسين فعرفوه صلوات محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا فاران فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. سب سے پہلے لاکھوں بار شکر اس خدا رب متعال کا کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور انسانیت کے عہدے کے اوپر فائز کی. اور اس کے بعد پھر سے ہزاروں شکر کروڑوں شکر اس خالق اکبر کا کہ جس نے ہمیں شہ کا آزادار بنایا. اور پھر ہزاروں اور کروڑوں شکر اس خالق اکبر کا کہ اس نے ہمیں میزبان بنایا کربلا میں. یہ جو جملہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے علماء موجود ہیں اس کی شرح جانتے ہیں کہ میزبان بہت بڑا ورڈ ہے اور یہ شرف ہے خدا کی جانب سے ہمارے اور آپ کے لیے کہ خدا نے ہمیں اور آپ کو میزبانی کا شرف بخشا ہے, وہ بھی حسین کی کربلا میں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اس لیے کہ دنیا میں ہر انسان چاہے وہ حسین سے تعلق رکھنے والا ہو یا حسین سے تعلق رکھنے والا نہ ہو, اس کے دل کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ کربلا پہنچے. لیکن الحمدللہ شکر ہے اس خدا کا, شکر ہے اس معبود کا, شکر ہے اس خالق اکبر کا کہ جس نے ہمیں اس کربلا کے اندر میزبانی کا شرف بخشا. اس لیے کہ ہم اور آپ کربلا کے اندر مہمان نہیں, ہم اور آپ کربلا میں مقیم اور میزبان ہیں ان زائرین کے لیے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آتے ہیں. واقعاً یہ ایک بہت بڑا شرف ہے. اگر ہم اور آپ اس شرف کو سمجھ جائیں تو خدا کی زندگی بھر عبادتیں کیا کریں گے لیکن خدا کا اس شکر کا احسان نہیں ادا کر سکتے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ علماء کی موجودگی ہے ماشاءاللہ. ہمارے بڑا بران موجود ہیں, ہم سے سینئر ہیں, ہم سے زیادہ علم میں مہارت رکھتے ہیں. ان کے سامنے کلام کرنا, ان کے سامنے لب کشائی کرنا بڑا مشکل ہوتا اگر میرا مولا مشکل کشا نہ ہوتا. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اس لیے کہ یہ منبر کوئی چھوٹی موٹی جگہ نہیں ہے, یہ منبر بہت اونچی جگہ ہے.
میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرتا چلوں ممبر کے حوالے سے آ گئی. ہمارے علاقے میں ایک صاحب ہے جن کا نام ہے شہنشاہ. وہ شہنشاہ ہے، اصل میں شہنشاہ نہیں ہے، صرف وہ نام سے شہنشاہ ہے. ان کا نام ہے شہنشاہ. تو ایک دن ان کے سامنے کسی سے بحث ہو گئی کہ ممبر کے حوالے سے کہ ممبر تھوڑی عام سی چیز ہے. تو ایک صاحب نے کہہ دیا کہ اگر اتنی عام چیز ہے تو ذرا جائیے ممبر کے اوپر 2-4 سے پڑھ کے اتر آئیے. حقیقت بتا رہا ہوں. وہ ممبر کے اوپر گئے اور تھر تھرا کے کانپ کے اتر آئے اور انہوں نے ایک جملہ کہا کہ بندوق کا چلانا آسان ہے، ممبر پہ بیٹھ کے پڑھنا بڑا مشکل ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر. لہذا ممبر پہ آ کے پڑھنا صرف وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو ممبر کے اوپر آ کر کے لوگوں کے سامنے کلام کرے. آتا ہوں میں اپنے موضوع کی طرف. اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. تمہیدہ میں نے جو باتیں عرض کی، میں نے آپ کے سامنے رسول خدا کی بہت ہی مشہور و معروف حدیث شریف کا پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو. لیکن مجھے آپ کو بیان نہیں کرنا ہے کہ یہ رسول خدا نے حدیث کب بیان کی، کیوں بیان کی. آپ ماشاء اللہ واقف ہیں، آپ نے مجلسوں میں سنا ہوگا کہ رسول خدا نے امام حسین علیہ السلام کا تعارف مسجد نبوی میں کروایا کہ ھذا حسین فاعرفوہ. مجھے اس حدیث سے ریلیٹڈ بس 2 باتیں عرض کرنی ہیں. ایک بات ریلیٹڈ ہے ان حضرات سے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ذکر سے، امام حسین علیہ السلام سے بغض رکھتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی اس فرش عزا سے، امام حسین علیہ السلام کی عزاداری سے بغض رکھتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے اوپر. اور دوسری بات ریلیٹڈ ہے خداوند متعال سے کہ خداوند متعال نے امام حسین علیہ السلام کو کس طریقے سے پہچانوانا چاہا اور زمانے میں امام حسین علیہ السلام کی معرفت کو کس طریقے سے عام کرنا چاہتا. جیسا کہ ہمارے برادر عزیز مولانا علی محمد زیدی صاحب کل زیارت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، تو میں آج معرفت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اور قبل اس کے کہ میں امام حسین علیہ السلام کی خدا نے کس طریقے سے معرفت کروائی، اس سے پہلے میں جواب دینا چاہتا ہوں ان منکرین کو، ان دشمنان امام حسین علیہ السلام کو، دشمنان عزاداری مظلوم کربلا کو، کہ جو اعتراض کرتے ہیں عزاداری امام حسین علیہ السلام کے اوپر، عزاداری امام حسین علیہ السلام کی اس فرش عزا کے اوپر. جیسے ہی ماہ محرم الحرام کا چاند آفتاب کے اوپر نمودار ہوتا ہے، طرح طرح کے اعتراض کرنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں کہ اتنا پیسہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس کے اوپر کیوں خرچ کیا جا رہا ہے، عزاخانوں میں اتنے اونچے اونچے پرچم کیوں لگائے جا رہے ہیں، عزاخانوں میں یہ چاندی کے علم کیوں لگائے جا رہے ہیں، عزاخانوں میں یہ سونے کے علم کیوں لگائے جا رہے ہیں، عزاخانوں میں یہ پیسہ کیوں خرچہ کیا جا رہا ہے. کیوں کر نہ ہو کہ یہی پیسہ کسی اچھے کام میں خرچ کیا جائے، کیوں کر نہ ہو کہ یہی چاندی کے علم میں خرچہ ہونے والا پیسہ کسی اچھے کام میں خرچ کیا جائے، کیوں کرنا یہ سونے کے کبے بنائے جانے کے علاوہ اس پیسے کو کسی اچھے کام میں خرچ کیا جائے. آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی یہ اعتراض سنا ہے، آپ نے بھی بخوبی یہ اعتراض سنا ہوگا اور آپ نے بھی جواب دیا ہوگا، جواب دینے والوں نے جواب دیا ہوگا. لیکن جنہوں نے جواب نہ دیا ہو ان سے میں جواب دینا چاہتا ہوں، ان کے لیے ایک چھوٹی سی ایک روایت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اعتراض کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے اوپر، امام حسین علیہ السلام کی صف عزا کے اوپر، وہ اعتراض کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے اجداد بھی اسی طریقے سے اعتراض کیا کرتے تھے. ان کے اجداد بھی اسی طریقے سے جب خداوند متعال کی بارگاہ میں کوئی ہدیہ پیش کیا جاتا تھا، خداوند متعال کی بارگاہ میں کوئی زیور پیش کیا جاتا تھا، خداوند متعال کی بارگاہ میں کوئی زیور پیش کیا جاتا تھا، تو ان کے اجداد بھی یہی کہا کرتے تھے کہ کیوں کرنا اس زیور کو کسی اچھے کام میں خرچ کیا جائے، کیوں کرنا اس پیسے کو کسی اچھے کام میں خرچ کیا جائے. اب اگر کوئی کھڑا ہو جائے مجمع سے کہ بھائی آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ کیا اجداد نے ایسا کیا، ذرا کوئی حوالہ بھی دے دیں، تو میں نے کہا بھائی ہم شیعہ کوئی بھی بات ہوا میں کرتے ہی نہیں، ہم شیعہ ہر چیز کا حوالہ رکھتے ہیں اور حوالہ رکھنے کے بعد تبھی گفتگو کرتے ہیں. میں نے کہا آؤ میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں. کتاب کا نام نہج البلاغہ،
جو نہ جانتا ہو اس نے دنیا میں کچھ جانا ہی نہیں. اس لیے کہ کتاب کا مؤلف، کتاب کو لکھنے والا کائنات کا امیر. اب جس نے امیر ہے امیر المومنین کو نہ جانا گویا اس نے دنیا میں کچھ بھی نہ جانا. ایک صلوات پڑھے اگر محمد والے محمد. علماء موجود ہیں تصدیق کریں گے انشاءاللہ. کتاب کا نام نہج البلاغہ، کال نمبر 270. آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے نہج البلاغہ. نہج البلاغہ میں آخر میں امام علی علیہ السلام کی جو اقوال ہیں اس میں 270 نمبر کا جو قول ہے اس میں روایت نقل ہوتی ہے کہ خلیفہ دوم کا زمانہ تھا. شبیب بھائی متوجہ رہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. بہت ہی اہم روایت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اس لیے کہ مجلس پڑھنا آسان ہوتا ہے لیکن مجلس مطالعہ کر کے پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور دیکھیں میرا یہ اپنا دستور ہے کہ میں مجلس جب پڑھتا ہوں تو میں اس لیے نہیں پڑھتا ہوں کہ زیغم بھائی راضی ہو جائیں، شبیب بھائی راضی ہو جائیں. میری کوشش یہ رہتی ہے کہ جب میں مجلس پڑھوں کہیں بھی تو کوئی نئی بات ہو جو میں مومنین تک پہنچا سکوں اور انہی کے صدقے میں وہ نئی بات میں بھی سیکھ سکوں. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. نہج البلاغہ قول نمبر 270 جس میں روایت ہوتی ہے کہ خلیفہ دوم کا زمانہ ہے. اب خلیفہ دوم کا نام بھی بتانا پڑے گا. خلیفہ دوم کا زمانہ عمر ابن خطاب کا زمانہ ہے. قبلہ جب حکومت کے اوپر فائز ہوئے تو عالم یہ ہے کہ انہیں لوگوں نے خبر دی کہ سرکار کعبے کے اوپر جو اتنے زیورات چڑھائے گئے ہیں، کعبے کے اوپر جو طرح طرح کے زیورات سونے چاندی سے کعبے کے اندر جو لگاوٹ ہے، کیوں کر نہ اسے اتار کر کے اسے کسی اچھے کام میں صرف کیا جائے. اب دیکھیں مزاج سے مزاج ملائیں، مزاج سے مزاج ملائیں. ان کے اجداد کس طریقے کی حرکتیں کیا کرتے تھے. اگر آپ نے مزاج سے مزاج ملا لیا تو آپ میری اس بات تک پہنچ جائیں گے جو اعتراض کرتے ہیں صف اعضاء کے اوپر. کہ سرکار یہ جو کعبے کے اوپر جو لگاوٹ ہے، کعبے کے اوپر جو چڑھاوا ہے، سونے چاندی طرح طرح کے زیورات ہیں، کیوں کر نہ انہیں بیچ کر کے کسی اچھے کام میں خرچ کیا جائے، لشکر کے اوپر خرچ کیا جائے، غریبوں کی مدد کی جائے. تو سرکار تو سیدھے سادے تھے ہی. لوگوں نے رائے دی، سرکار نے قبول بھی کر لی. سرکار نے رائے کو قبول تو کر لیا لیکن ہمت نہ ہوئی کہ عمل کر لیں، اس لیے کہ علی ابن ابی طالب کی موجودگی تھی. بات آپ تک پہنچ جائے. بھائی علی ابن ابی طالب اس ذات کا نام ہے کہ جس کی ولادت ہوئی کعبے کے اندر. سرکار نے رائے کو مان تو لیا لیکن ہمت نہ ہوئی کہ اس رائے کے اوپر عمل کر لے، اس لیے کہ کعبے کے اندر ولادت ہونے والا بھی موجود تھا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. کون بنا داماد پیغمبر؟ کس نے چیرا کلے اکبر؟ کس نے مارا مرب اندر؟ نعرے حیدری، نعرے صلوات. غور کریں، متوجہ رہیں کہ سرکار نے مان تو لیا، سرکار نے لوگوں کی رائے کو قبول تو کر لیا لیکن ہمت نہ ہوئی کہ بغیر علی کی اجازت سے اس بات کے اوپر عمل کر لیں. اس لیے کہ سرکار بھی جانتے تھے کہ کعبے کے اندر جو پیدا ہوا ہے اس کا نام ہے علی ابن ابی طالب، اور میری مجال نہیں ہے کہ علی ابن ابی طالب کی اجازت کے بغیر اتنے بڑے کام کے اوپر میں عمل کر لوں. آ گئے علی کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑ کے، یا علی فلاں اشخاص ہمارے پاس آئے اور اس طریقے کی رائے دے رہے ہیں کہ جو کعبے کے اوپر جو چڑھاوا ہے، کعبے کے اوپر جو زیورات چڑھائے گئے ہیں، جو نظر کیے گئے ہیں، ہدیہ کیے گئے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کسی اچھے کام میں صرف کر دیا جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ انہیں کسی اچھے کام میں انجام لایا جائے. تو امام نے ایک مرتبہ مخاطب ہو کے کہا کہ بھائی آپ ہوتے کون ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہنے والے.
آپ نے بڑی آسانی سن لیا، یہ مولا کائنات مخاطب ہے، کس سے؟ عمر بن خطاب سے۔ آپ ہوتے کون ہیں کہ جو آپ اس زیورات کو، آپ اس مال کو اپنی مرضی سے کسی اچھے کام میں صرف کر لیں؟ اس لیے کہ جب اس میں باقاعدہ ایک روایت میں ملے باقاعدہ اس کے بعد کہ اذا انزل اللہ تعالی قرآنا علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الاموال اربع، امام علی کہہ رہے ہیں کہ جب رسول خدا کے اوپر اللہ نے قرآن کو نازل کیا تو اس وقت 4 طریقے کے اموال تھے۔ ایک مال وہ تھا کہ جو لوگوں کا ذاتی تھا، جو لوگوں کی اپنی ملکیت تھی، اس کو رسول خدا نے حکم دیا کہ ان کے وارثوں میں تقسیم کیا جائے ان کے مرنے کے بعد۔ دوسرا مال تھا مال غنیمت۔ مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے کہ جو جنگ وغیرہ سے حاصل کیا جاتا ہے۔ رسول خدا نے اس کا حق یہ بتایا کہ مال غنیمت ان کا ہے جو جنگ میں شرکت کرے، ان کے درمیان برابری سے تقسیم کیا جائے۔ تیسرا مال ہے خمس۔ رسول خدا نے اس کا مصرف بتایا ہے کہ خمس کہاں پر خرچ کیا جائے گا۔ چوتھا مال ہے زکوٰۃ اور فطرہ۔ اللہ کے رسول نے اس کا بھی ایک معین مصرف بتایا کہ زکوٰۃ اور فطرے کو فلاں فلاں جگہ صرف کرنا ہے۔ امام علی نے ان چاروں مصرفوں کو بتایا کہ ان چاروں اموال میں سے اگر کعبے کے اوپر چڑھا ہوا زیور اگر ان چاروں اموال میں سے ہو تو تم عمل کر سکتے ہو، اس اموال کو تقسیم کر سکتے ہو اسی مصرف کے حساب سے۔ لیکن کعبے کے اوپر چڑھا ہوا زیور اس وقت بھی موجود تھا جب یہ قرآن اللہ کے رسول کے اوپر نازل ہوا، اور اللہ کے رسول نے اس زیور کے حوالے سے کوئی حکم نہیں بتایا کہ اس زیور کو فلاں جگہ تقسیم کیا جائے، اس زیور کو اس جگہ استعمال کیا جائے۔ بھائی جب اللہ کا رسول بغیر خدا کی اجازت سے اس زیور کو کسی اچھے کام میں خرچ نہیں کر سکتا تو آپ ہوتے کون ہیں؟ ایک صلوات پڑھے اگر محمد و آل محمد پر۔ دعا کے ساتھ دل بولا، ہر ایک میزان میں بولا، ہر ایک میزان میں تولا، کعبہ جھوم کر بولا، کہیں آقا کہیں مولا، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ بھائی میں یہ اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں، اگر جو حضرات مراجعہ کرنا چاہیں نہج البلاغہ کی کتاب اٹھائیں اور 270 نمبر کا قول کھولیں، آپ اس میں باقاعدہ پوری روایت موجود ہے۔ رسول خدا نے کیا کہا؟ مولا کائنات نے کیا کہا کہ آپ خلیفہ دوم ہوں گے اپنی جگہ۔ جب رسول، اللہ کا رسول جسے اللہ نے پوری عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیج دیا، وہ رسول جب خدا کی اجازت کے بغیر ان اموال کو کسی اچھے کام میں نہیں خرچ کر سکتا، جو زیورات جہاں پر تھے وہیں پر رکھے رہے، تو آپ ہوتے کون ہیں کہ ہم چاہتے ہیں؟ اب ذرا آئیے میں مزاج سے مزاج کو ملاتا ہوں، چلتے ہیں مزاج سے مزاج کو ملاتے ہیں۔ ان کعبے کے اوپر جو چڑھے ہوئے زیورات تھے وہ زیورات کیا تھے؟ کچھ چاندی کے تھے، کچھ سونے کے تھے، کچھ پیسے بھی تھے۔ اسی طریقے سے ہم شیعہ جب ہم حسین کے چاہنے والے عزائے حسین کے اوپر کبھی چاندی کا پھریرا چڑھاتے ہیں، کبھی چاندی کا علم چڑھاتے ہیں، کبھی سونے کا علم چڑھاتے ہیں، تو انہی اجداد کے ماننے والے جو جن کے اجداد کل اعتراض کر رہے تھے، ان کی اولادیں آج بھی اعتراض کر رہی ہیں کہ یہ چاندی کے علم کیوں چڑھائے جا رہے ہیں، یہ سونے کے علم کیوں چڑھائے جا رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے اگر محمد و آل محمد۔ کل ان کے اجداد اعتراض کر رہے تھے، آج ان کی اولادیں اعتراض کر رہی ہیں۔ اب جب اعتراض کرنے والے اعتراض کریں تو انہیں منہ توڑ جواب دے دیجیے گا کہ یہ جو آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ اعتراض نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنے اجدادوں کی پہچان کرا رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے اگر محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ یہ حسین کی عزا کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں۔ بھائی پیسہ ہم خرچ کر رہے ہیں حسین کی عزا کے اوپر،
سونے کا پنجہ ہم چلا رہے ہیں، سونے کا علم ہم چلا رہے ہیں، چاندی کا علم ہم چلا رہے ہیں، درد ان کے پیٹ میں ہو رہا ہے کہ بھائی اتنا پیسہ کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ بھائی کیوں نہ خرچ کریں؟ ایسے ایسے لوگ پڑے ہیں جو سال بھر کماتے ہیں اور اس کے بعد 2 مہینے میں لٹا دیتے ہیں۔ کیوں لٹا دیتے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں حسین پہ بھروسہ ہے کہ اگلے سال حسین پھر ادا کریں گے، اور صرف بھروسہ ہی نہیں ہے بلکہ حسین ہر سال ادا بھی کرتے ہیں، اور جس طریقے سے حسین ادا کرتے ہیں اسی طریقے سے وہ ہر سال لٹا دیا کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بھائی محمد و آل محمد۔ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے حسین کو پہچانا ہی نہیں تھا۔ کل رسول مسجد میں پہچانوا رہے تھے، ان کے اجداد نے نہیں پہچانا تھا، اور آج انہوں نے زمانے میں کربلا کو دیکھ کے حسین کو نہ پہچانا۔ ایک اور صلوات پڑھے بھائی محمد و آل محمد۔ خدا کرے کہ میری بات واضح ہو جائے آپ کے سامنے، امید ہے سب پہنچ گئے۔ جن کا اعتراض ہے میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کل آپ اپنی بستی میں جائیں، کل آپ اپنے قریے میں جائیں تو آپ کے سامنے بھی کوئی اعتراض کر دے، کوئی اعتراض کر دے تو باقاعدہ حوالے کے ساتھ جواب دیے گا۔ نہج البلاغہ امام علی علیہ السلام سے روایت ہے، اور جس نے علی کو نکارا، جملہ کہہ دوں آپ کو سمجھ گئے، جس نے علی کو نکارا اس کو دنیا نے نکارا، جس نے علی کے اوپر تہمت لگائی اس کے اوپر دنیا نے تہمت لگا دی۔ ایک صلوات پڑھے اگر محمد و آل محمد۔ وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان کے اجداد پہچان جاتے حسین کو، جب رسول بلند کر کے کہہ رہے تھے ہاذا حسین فارفو، یہ حسین ہے اسے پہچان لو، اور پہچانا نہیں، لوگوں میں سے کھڑے بھی ہو گئے تو یا رسول اللہ یہ تو حسین ہے، سبھی جانتے ہیں، آپ کا نواسا ہے، علی کا بیٹا ہے، فاطمہ کا لال ہے، حسن کا بھائی ہے۔ رسول نے وہیں پر جواب دیا کہ میں جاننے کو نہیں کہہ رہا ہوں، پہچاننے کو کہہ رہا ہوں۔ تو رسول کے جملے سے پتہ ہی چلا کہ جاننا اور ہوتا ہے، پہچاننا اور ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے اگر محمد و آل محمد پر۔ لیکن اب جو آج زمانے میں جو نام کے لیے یا حسین کیا کرتے ہیں نا، تاکہ اپنے آپ کو حسینیوں میں لکھوا سکیں وہ، تاکہ ان کے اوپر ٹھپا نہ لگ جائے کہ حسین کے دشمن ہیں، وہ بھی زبان سے حسین حسین کرتے رہتے ہیں، ان کے دل میں دود حسین بھرا ہوا ہے۔ اگر وہ بھی حسین کو جاننے کے ساتھ ساتھ پہچان جائے تو ان کے دل سے بھی حسین کی محبت آ جائے، اس لیے کہ انہوں نے حسین کو پہچانا ہی نہیں کہ حسین کس ہستی کا نام ہے، حسین کس ذات کا نام ہے۔ اگر وہ حسین کو پہچان جائے نا تو کبھی اعتراض نہ کریں یہ پیسہ کیوں خرچ ہو رہا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھے بر محمد۔ یہ تھی ایک پہلی بات جس کے ذریعے سے میں ثابت کر رہا تھا کہ جو بغض حسین، جو امام حسین علیہ السلام کے بغض میں اعتراض کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، ان کا تعلق اصلا حسینیت سے نہیں ہے، ان کا تعلق اصلا ان کے اجداد سے۔ اب ان کے اجداد کون ہیں میں نے آپ کے سامنے کھول کے بتا دیا، خلیفہ دو۔ اب ان کی اگر ان کے بارے میں کچھ پڑھا جائے تو پھر ان کے لیے تو ایک لمبا وقت چاہیے کہ ان کی داستان بیان کی جائے۔ ایک صلوات پڑھ دے گا محمد و آل محمد۔ اب آ جائیں میں آپ کو اس طرف لے کے چلتا ہوں کہ جہاں پر خدا بھی حسین کی معرفت کرانا چاہ رہا ہے۔ رسول نے تو معرفت کرائی۔ دیکھیں میرا ایک اپنا ایک ذاتی یہ ہے کہ میں جب کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی مجلس پڑھوں تو ایک موضوع کے اوپر لے کے چلوں۔ میں نے رسول کی حدیث پڑھی معرفت، رسول خدا نے امام حسین علیہ السلام کو پہچانا، ھذا حسین فارغ۔ اب دیکھیں کہ خدا نے امام حسین علیہ السلام کو کس طریقے سے پہچانوانا چاہا کہ کاش یہ پہچان جائے حسین کو۔ دیکھیں جب 3 شعبان المعظم کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، 3 شعبان میرا خیال سے 3 ہجری یا 4 ہجری، علماء موجود ہیں 3 ہجری، 3 شعبان 3 ہجری کو جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی رسول خدا کے گھر میں، تو اللہ نے کیا حکم دیا؟ اے ملائکہ جاؤ در رسول کے اوپر اور رسول کو مبارکباد دے کر کے آؤ۔ میں نے ابھی پرسوں کی مجلس میں بھی یہ واقعہ پیش کیا تھا جب لائیو مجلس پڑھ رہا تھا کہ اے ملائکہ جاؤ در حسین کے اوپر، جاؤ در رسول کے اوپر، جاؤ در نبی کے اوپر اور مبارکباد پیش کر کے آؤ۔ بس آخری بات، اس کے بعد انشاءاللہ رب کے مسائل۔ اللہ نے معرفت کرانی چاہیے امام حسین علیہ السلام کی، کاش کے پہچان جائے، معرفت کر لے امام حسین علیہ السلام۔ ملائکہ چلنے لگے، مجھے پورا واقعہ نہیں پڑھانا ہے پھر اس کا۔ ملائکہ چلنے لگے
رستے میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے کہ جس کے بالوں پر جو ہے سلب ہو چکے ہیں، جس کا نام آپ سب جانتے ہیں، فطرس۔ اب دیکھیں اس بات کے ہم بھی معتقد ہیں، آپ بھی معتقد ہیں کہ جو فرشتے ہوتے ہیں، جو ملائکہ ہوتے ہیں، وہ احکام خدا کے پابند ہوتے ہیں۔ اللہ جو انہیں حکم دے دیتا ہے وہی کام کرتے ہیں ملائکہ۔ فرشتوں کو اللہ جو حکم دیتا ہے وہی کام پر انجام دیتے ہیں فرشتے۔ جس سے کہہ دیا کہ رکوع کرنا ہے تو وہ رکوع کی حالت میں ہے، جس سے کہہ دیا کہ سجدہ کرنا ہے تو وہ سجدے کی حالت میں ہے، جس سے کہہ دیا جس کام کے لیے جس سے جو کہہ دیا اس ملائکہ کو وہی کام انجام دینا ہے۔ جب یہ ملائکہ چلے ہیں رسول کے در کے لیے کہ جا کے رسول کی خدمت میں مبارکباد پیش کریں، رستے میں فطرس ملا، فطرس کو کیا ملائکہ نے اپنی مرضی سے اٹھا لیا؟ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، کیا فطرس کو ملائکہ نے اپنی مرضی سے اٹھا لیا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد تائید کریں نا، کیا فطرس کو ملائکہ نے اپنی مرضی سے اٹھا لیا؟ نہیں، اپنی مرضی سے نہیں اٹھایا، اس لیے کہ ملائکہ احکام خدا کے پابند ہوتے ہیں، جو انہیں خدا حکم دیتا ہے وہی وہ انجام دیتے ہیں۔ یعنی ملائکہ کا فطرس کو لے جانا یہ ان کی مرضی نہیں تھی بلکہ خدا کی مرضی تھی کہ فطرس کو در حسین پہ لے جاؤ اور حسین سے مس کر دو۔ شاید ہم ملاحظہ نہیں کر رہے ہیں، توجہ نہیں کر رہے ہیں۔ ملائکہ نے جو فطرس کو اٹھایا ہے، جو فطرس کو لے کر کے آئے ہیں در رسول کے اوپر، یہ اپنی مرضی سے لے کر کے نہیں آئے ہیں بلکہ خدا کی مرضی سے لے کر کے آئے ہیں، اور لے کر کے آئے رسول کے پاس، لے کر کے آئے یا رسول اللہ یہ فطرس ہے، اس کے بالوں پر سلب ہو چکے ہیں۔ رسول نے کیا کہا کہ جاؤ اسے لے جاؤ اور حسین کے گہوارے سے مس کر۔ ملائکہ نے اٹھایا اور فطرس کو گہوارے حسین سے مس کر دیا۔ اللہ، کتنا مزہ آتا ہے جملے کو پڑھتے ہوئے، کتنا لطف محسوس ہوتا ہے کہ فطرس کو اٹھایا، گہوارے سے مس کر دیا۔ گہوارے سے مس کیا، حسین سے نہیں مس کیا ہے، گہوارے سے مس کیا ہے۔ بھائی خدا یہی تو بتانا چاہ رہا تھا ہمیں کہ ملائکہ کو اس در حسین کے اوپر بھیج کے خدا نے بتا دیا کہ دیکھو پہچان لو حسین کو اور حسین کی معرفت کو، کہ جب خدا کی جانب سے تمہارے اوپر کوئی عذاب نازل ہو جائے اور اگر تمہیں اس عذاب سے رہا ہونا ہو تو در حسین میں آ جاؤ۔ ایک صلوات پڑھے میں محمد والے محمد۔ خدا بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ دیکھو جب تم کوئی گناہگار ہو جانا، جب تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور تمہارے اوپر خدا کی جانب سے کوئی عذاب آ جائے اور اگر تمہیں اس عذاب سے رہا ہونا ہو تو تم در حسین میں آ جانا، اپنے آپ کو حسین سے مس کر لینا۔ اگر تم نے اپنے آپ کو حسین سے مس کر لیا تو تم حسین بھی تم سے راضی ہو جائیں گے اور خدا بھی تم سے راضی ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے بھائی محمد وآل محمد۔ اور جیسے ہی فطرس گہوارے حسین سے مس ہوا، اللہ اکبر، بس آخری جملہ ہے، جیسے ہی گہوارے حسین سے مس ہوا فطرس بالوں پر مل گئے، اور ایسے ویسے بالوں پر نہیں، پہلے سے بھی بہترین بالوں پر۔ فطرس پھر اڑا، فطرس پھر پرواز کیا اور اس پہ پھر وہی جملے دہرائے، من مثلی، مجھ جیسا کون ہے۔ ابھی فطرس کہہ ہی رہا تھا کہ ملائکہ نے پھر اس پہ اعتراض کر دیا۔ ابھی میں نے بات عرض کی کہ اعتراض کرنے والوں کو جواب دینا چاہیے۔ بھائی جیسے ہی فطرس نے پرواز کی، ملائکہ نے اعتراض کیا، فطرس تجھے ابھی بالوں پر ملے ہیں، تجھے بالوں پر جو ملے تھے تیرے گناہ کی وجہ سے ملے تھے، تو پھر وہی کمنٹ کر رہا ہے، تو پھر وہی ناز کر رہا ہے کہ من مثلی، مجھ جیسا کون ہے۔ تو ایک مرتبہ فطرس نے بہترین موڑ کر جواب دیا کہ اے ملائکہ تم نہیں جانتے ہو، میں تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو میرے بالوں پر سلب ہوئے تھے وہ میرے گھمنڈ کی وجہ سے سلب ہوئے تھے، اور یہ جو مجھے بالوں پر ملے ہیں یہ حسین کی جانب سے عطا ہوئے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے اگر محمد وآل محمد پر۔ گویا فطرس بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ حسین جو چیز عطا کرتے ہیں وہ لاجواب ہوتی ہے، وہ بے مثال ہوتی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہوتی ہے۔ اور کیوں کرنا ہم اس فرش اعضاء کے اوپر ناز کریں، اس لیے کہ یہ فرش اعضاء ہمیں حسین نے عطا کی۔
جملہ آپ تک کہ اگر پہنچ جائے، اس فرش اعضا کا بانی کون ہے آپ کو پتا ہے؟ جناب زینب کبریٰ سلام کیوں کرنا ہم اہل تشیع اس کے اوپر ناز کریں، ذکر حسین کے اوپر، فرش اعضا کے اوپر ناز کریں؟ اس لیے کہ یہ حسین کی جانب سے ہمارے لیے ہدیہ ہے، اس لیے کہ ہم نے حسین کو پہچانا، ہم نے حسین کی معرفت کو حاصل کیا، تب جا کے یہ فرش اعضا ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ اور واقعی یہ فرش اعضا ہمارے لیے ایک اتنا بہترین ہدیہ، اتنا بہترین تحفہ ہے خدا کی جانب سے کہ جس کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ نہ بولتا ہوا انسان بھی اس فرش اعضا کے اوپر آ کے بولنے لگتا ہے، کبھی علی علی کہتا ہے، کبھی یا حسین حسین کہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد پر۔ بات آ گئی ہے تو فرش اعضا کے حوالے سے 4 مصرے سن لیں، اس کے بعد ربط مصائب کے سخن والے یہاں اہل سخن سے داد پاتے ہیں، سخن والے یہاں اہل سخن سے داد پاتے ہیں، یہاں پر مالکان خلد خود ہی چل کے آتے ہیں۔ مولانا راہب صاحب، سخن والے یہاں اہل سخن سے داد پاتے ہیں، یہاں پر مالکان خلد خود ہی چل کے آتے ہیں، اور یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ تشریف لاتے ہیں، وگرنہ وہ تو نبیوں کو بھی اپنے گھر بلاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد پر۔ یہ ان کی مہربانی ہے، واقعہ اہل بیت علیہ السلام کی یہ مہربانی ہے معروف، یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ تشریف لاتے ہیں، وگرنہ وہ تو نبیوں کو بھی اپنے گھر بلاتے ہیں۔ یہ فرش اعضا کہ جو ہمیں معرفت امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے حاصل ہوئی، یہ فرش اعضا کہ جب ہم نے رسول کی اس حدیث کے اوپر عمل کیا، ھذا حسین فارف، جب ہم نے اس حدیث کو سمجھا تو ہمیں امام حسین علیہ السلام کی شخصیت ملی۔ جب ہمارے اجداد نے اس حدیث کو سمجھا تو ان کی نسل میں اہل بیت علیہ السلام کی اور ذکر مولا حسین کی محبت کو رکھا۔ فخر کیا کریں اور اپنے اجداد کے لیے دعا گو رہا کریں کہ جن کے ذریعے سے آپ تک کے یہ محبت پہنچی۔ میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، میں نے کئی مرتبہ مجلس میں عرض کیا ہے کہ جب مولا حسین کی زری کے پاس جایا کریں نا تو سب سے زیادہ دعا دیا کریں اپنے اجداد کو، اپنے بزرگان کو دعا دیا کریں، اس لیے کہ پتہ نہیں، خدا بہتر جانے کہ کون سا عمل ہمارے بزرگوں نے انجام دیا ہوگا کہ جن کے صدقے میں ہمیں یہ فرش اعضا ذکر حسین اور کربلا جیسی زمین ہمیں رہنے کے لیے نصیب ہوئی۔ اس لیے کہ ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہے کہ حسین ہمیں اپنی جوار میں جگہ دے، یہ ہمارے اجداد کا کوئی عمل ہے، یہ ہمارے والدین کا شاید کوئی عمل ہو جو خدا کی بارگاہ میں اتنا زیادہ اعلیٰ ہو گیا ہو کہ جس کے صدقے میں خدا نے ہمیں کربلا میں رہنے کی توفیق عطا۔ میرے عزیزوں، میں بس ربط مصائب لے چل رہا ہوں آپ کو، جس کے لیے رسول کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے، ھذا حسین فارفوہ، یہ حسین ہے اسے پہچان۔ کاش کے لوگوں نے حسین کو پہچان لیا ہوتا تو آج ہم گلی گلی اونچا اونچا حسین کا ماتم نہ کر رہے ہوتے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام۔ آج 4 محرم ہو گیا، ابھی میں زری کے پاس سے آ رہا ہوں، ایک زری کے پاس ایک عجیب منظر ہے، آپ ذرا جا کے دیکھیں اور مولا کی غربت کو ذرا احساس کریں، مولا کی مظلومیت کو احساس کریں۔ اس لیے کہ روایات میں ملتا ہے کہ کچھ روایات میں ہے کہ 3 محرم سے پانی بند ہوا تھا، اور کچھ روایات میں ہے کہ 3 محرم سے پانی بند ہو چکا ہے۔ دیکھیں، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جب گھر میں کوئی چیز کم ہوتی ہے نا تو جو بڑے ہوتے ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں، وہ اس چیز کو یوز کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ ذرا تصور کریں کہ جب 3 محرم سے پانی بند ہو گیا تو کیا امام حسین علیہ السلام نے پانی کو نوش کیا ہوگا؟ کیا امام حسین علیہ السلام نے پانی کو اپنے منہ لگایا ہوگا؟ نہیں لگایا ہوگا، اس لیے کہ مولا جانتے ہیں کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے بچوں کو پانی کی ضرورت ہوگی۔ اللہ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے۔ مولانا علی محمد علی صاحب کل عرض کر رہے تھے زیارت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، مسائل پڑھ رہے تھے مولا کے، اور عرض کر رہے تھے کہ ہمیں زیارت کی تاکید کر رہے تھے۔ مولا سلامت رکھے ہمارے بھائی کو۔ میں بھی آپ سے گزارش کروں، یہ جو عشرہ چل رہا ہے کوشش کریں کہ آپ زری کے پاس جائیں، اپنے آپ کو زری تک نہ پہنچائیں، یہ نہ کوشش کریں کہ ہم زری تک پہنچ جائیں، دور کھڑے ہو کے آپ ذرا زری کے اوپر غور سے دیکھیں اور مولا کی مظلومیت کو صرف احساس کریں، تصور کریں، باخدا خود بخود آنسو آپ کی آنکھوں سے نکل آئے، اور اگر وہ زیارت کی جس میں آپ کا ایک آنسو نکل آیا قسم باخدا جناب زہرا اس زیارت کو قبول کر لیا۔
اللہ اکبر، جزاک اللہ خیر الجزا۔ آج 4 محرم الحرام تھی، 4 محرم تمام ہو چکی ہے، شب 5 محرم لگ چکی ہے۔ میں مولانا سلمان صاحب سے عرض کر رہا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ آج 4 محرم آ گئے، اتنی تیزی سے یہ ایام گزر رہے ہیں۔ ہم جناب زہرا صلی اللہ علیہ وسلم دل کھول کے پرسہ نہیں دے پا رہے ہیں۔ آج 4 محرم ہو گئی ہے۔ پتہ ہے آج کے دن کیا ہوا تھا؟ کربلا میں شمر ملعون وارد ہوا تھا ایک لشکر کے ساتھ۔ جناب زینب جب سنتی تھی نا کہ وہ لشکر آ گیا وہ لشکر آ گیا تو بہت پریشان ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ جب جناب زینب پورا پریشان ہو گیا نا تو اپنے بھائی کے پاس آ گیا، بھیا کہ تمہارا بھی کوئی یار مددگار ہے جو تمہاری مدد کے لیے آئے گا؟ ایک مرتبہ میرا مظلوم امام غریب امام اپنی بہن سے عرض کر رہا ہے، اے بہن زینب، ہاں میرا ایک دوست ہے جس کا نام حبیب ابن مظاہر، میں ابھی اسے خط لکھتا ہوں، وہ میری مدد کے لیے ضرور آئے گا، اس لیے کہ وہ میرا بچپن کا دوست ہے۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ خیر الجزا۔ دل کھول کے گریا کریے، دل کھول کے بوسہ دیں، اس لیے کہ آپ سرزمین کربلا کے اوپر آپ کو احساس کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کے سامنے پورا مقتل موجود ہے۔ آپ صرف تصور کر لیں کہ آپ مقتل میں کھڑے ہوئے ہیں، مقتل میں بیٹھے ہوئے ہیں، مولا کے مسائل سن رہے ہیں۔ مولا حسین نے ایک خط لکھا امام حسین علیہ السلام کی جانب سے حبیب ابن مظاہر کے لیے۔ جانتے ہیں حبیب ابن مظاہر کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے بچپن کے دوست ہیں، امام حسین علیہ السلام کے محب، بہت بڑے محب ہیں جناب حبیب ابن مظاہر۔ امام نے خط لکھا من حسین ابن علی الى رجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر المسجد۔ قاصد خط لے کر کے جب جناب حبیب کے دروازے میں پہنچا تو جناب حبیب کھانا نوش کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب حبیب نے پہلا لقمہ توڑا تھا، بسم اللہ کر کے بس کھانے جا رہے تھے کہ دخت الباب کی اکسی جناب حبیب نے کہا من بالباب، دروازے پہ کون ہے؟ تو دروازے سے ایک آواز ہے، انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں، حسین کا خط لے کر کے آیا۔ اللہ اکبر، جناب حبیب نے ظاہر تڑپ گئے کہ آقا حسین کا خط، وہ بھی میرے نام، دوڑ کر کے دروازے پہ آیا۔ تو ایک مرتبہ قاصد کہتا ہے کہ حسین نے تمہیں کربلا میں اپنی مدد کے لیے بلایا۔ جناب حبیب نے خط کو پڑھا، ایک مرتبہ خط کو اپنی آنکھوں سے لگایا اور ایک مرتبہ پھر گھر میں تشریف لائے، اور گھر میں جب آئے تو ایک مرتبہ زوجہ نے پوچھا کہ حبیب کون تھا؟ کہا کہ میرے آقا مولا حسین کا خط تھا، حسین کو لعینوں نے میدان میں گھیر لیا ہے، حسین مدد کے لیے بلا رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ زوجہ نے کہا کہ حبیب کیا ارادہ رکھتے ہو؟ جناب حبیب نے اپنی زوجہ کا امتحان لینا چاہا، کہا کہ سوچ رہا ہوں کہ جاؤں یا نہ جاؤں۔ اللہ اکبر، اب ذرا جناب حبیب ابن مظاہر کی زوجہ کا جواب سنیں۔ جناب حبیب ابن مظاہر کی زوجہ کہتی ہے، حبیب کیا سوچ رہے ہو کہ جاؤ یا نہ جاؤ؟ یہ چوڑیاں لو اور پہنو اور بیٹھ جاؤ، میں جاؤں گی حسین کی مدد کے لیے۔ اللہ اکبر، جناب حبیب نے جب یہ سنا تو کہا پریشان نہ ہو، میں حسین کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ جناب حبیب ابن مظاہر کا ایک غلام تھا، جناب حبیب نے گھوڑے کو دیا اس غلام کے ہاتھ میں، کہا کہ فلاں جگہ جا کے میرا انتظار کرو، میں فلاں وقت پر آ کے تم سے مل رہا ہوں۔ جناب حبیب ابن مظاہر رات کے اندھیرے میں نکلے، ابھی جانا ہی چاہ رہے تھے کہ انہیں رستے میں جناب مسلم ابن اوسجہ ملا، حسین کا ایک اور ناصر مسلم ابن اوسجہ۔ جب ملاقات ہوئی کہا حبیب کہاں جا رہے ہو؟ کہا میرے آقا نے مجھے مدد کے لیے بلایا۔ مسلم ابن اوسجہ نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے مسلم ابن اوسجہ، فلاں جگہ کے اوپر فلاں وقت پر جلدی سے پہنچ جاؤ، اس لیے کہ میں تاخیر نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے مولا نے خط میں یہ بھی لکھا ہے کہ حبیب اگر تم نے تاخیر کی تو حسین سے ملاقات نہیں کر پاؤ گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب حبیب نے جناب مسلم ابن اوسجہ سے یہ جملہ کہا نا تو جناب مسلم ابن اوسجہ جلدی سے تیار ہو کے فلاں جگہ کے اوپر پہنچے۔ اب سنیں غربت مولا حسین کو، مظلومی مولا حسین کو سنیں۔ جب جناب حبیب مظاہر جب پہنچے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ غلام ہے اور جناب حبیب بن مظاہر کی سواری ہے۔ سواری جو ہے، جو رہبار ہے جناب حبیب بن مظاہر کا، اس کی آنکھوں سے اشک بہہ رہے۔ اللہ اکبر، مظلومی مولا حسین کو تصور کریں کہ ایک جانور بھی امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے کتنا بےتاب تھا، اس کی آنکھوں سے اشک بہہ رہے تھے۔ تو حبیب بن مظاہر کا غلام کیا کہتا ہے کہ اے رہبار تو پریشان نہ ہو، اگر حبیب حسین کی مدد کے لیے نہیں جائے گا نا تو میں تجھ پہ سوار ہو کر کے حسین کی مدد کے لیے چلوں گا۔ اللہ جناب حبیب نے جب اپنے غلام کا یہ جملہ سنا نا تو جناب حبیب ایک مرتبہ تڑپ گئے اور قریب آ کے کہتے ہیں کہ جب میں نے تجھے رہا کیا، جب میں نے تجھے آزاد
اب جناب حبیب کا غلام کہتا ہے کہ آقا مجھ پہ یہ ظلم نہ کریں، مجھے اب رہا نہ کریں، جب تک کہ آپ نے اپنی خدمت لینا چاہی تب تک کہ مجھے اپنی غلامی میں رکھا، اور جب حسین کی خدمت کے لیے جا رہے ہیں تو مجھے رہا کر رہے ہیں۔ آقا میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلے۔ خیر جناب مسلم ابن اوسجا ہے، اور اس کے بعد جناب حبیب ابن مظاہر اپنے غلام کے ساتھ میدان کربلا کی طرف چلنے لگے۔ اللہ اکبر۔ جب روزہ عاشور نمودار ہوئی تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے لشکر کو ترتیب دی، اور پتہ ہے آپ کو لشکر کیسے ترتیب دیا؟ میمنہ، میسرہ، قلب لشکر۔ قلب لشکر پہ جناب عباس کو معین کیا کہ اے بھیا عباس تم لشکر کے علمبردار ہو، تم قلب لشکر کی رعایت کرنا۔ اور میمنہ کہتے ہیں کہ جو داہنی طرف لشکر ہوتا ہے، یعنی کہ داہنی طرف کی جو فوج ہے اس کو کہتے ہیں میمنہ۔ میمنہ کا حصہ جناب مولا حسین نے خالی رکھا، کسی کو نہیں دیا۔ اور میسرہ کی طرف جناب زہیر ابن قین کو معین کیا کہ زہیر ابن قین تم میسرہ کی طرف دیکھنا۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ مولا آپ نے میمنہ کا حصہ کیوں خالی کر دیا، میمنہ کے حصے میں کسی کو کیوں نہیں معین کیا؟ تو ایک مرتبہ میرے مولا نے جواب دیا کہ تم نہیں جانتے، ابھی میرا بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے، میں نے میمنہ کو حبیب کے لیے خالی رکھا ہے، میمنہ کو میرا حبیب میرا بچپن کا دوست دیکھے گا۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شور ہوا کہ حسین کی جانب کوئی گھوڑ سوار آ رہے ہیں۔ مولا حسین نے کہا جناب عباس سے عباس ذرا آگے بڑھو اور استقبال کرو۔ کہا مولا کون آ رہا ہے؟ کہا میرا مہمان آ رہا ہے، میرا بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے۔ جناب حبیب ابن مظاہر جیسے جیسے نزدیک آئے ان کا بہترین طریقے سے استقبال کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے خود بڑھ کر استقبال کیا۔ جیسے ہی جناب حبیب نزدیک آ گئے استقبال ہو گیا، ایک مرتبہ یہ خبر خیمے میں پہنچی کہ حبیب آ گئے۔ جناب زینب کبریٰ کے پاس جب یہ خبر پہنچی کہ حبیب آ گئے، حسین کا بچپن کا دوست حبیب آیا ہے۔ آپ حبیب ابن مظاہر کی زری کی زیارت کرتے ہیں نا، آپ جاتے ہیں جب جاتے ہیں نا تو زیارت کرتے ہیں، یہ وہی حبیب ہے، یہ وہی حبیب ہے جن کی آپ زیارت کرتے ہیں مولا حسین کے حرم میں۔ جب یہ خبر پہنچی کہ حسین کے بچپن کا دوست حبیب آیا ہے تو جناب زینب کبریٰ نے جناب فضہ سے کہا اے اماں فضہ ذرا حبیب کے اوپر میرا سلام کہہ دے۔ اللہ اکبر۔ جناب فضہ قریب آتی ہے اور کہتی ہے حبیب زینب نے تمہیں سلام کہلایا ہے۔ جناب حبیب نے جیسے ہی یہ سنا اپنے امامے کو اتار کے زمین کربلا پہ رکھ دیا اور زمین کربلا کی خاک کو اٹھایا اور اپنے سر پہ ڈالا۔ اللہ اکبر۔ اے آقا یہ کیسا وقت آ گیا کہ آقا زادیاں غلام دادوں پہ سلام کر۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اے آقا یہ کیسا وقت آ گیا کہ آقا زادیاں غلام زادوں کے اوپر سلام کہلا رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کرنا چاہوں گا اے حبیب جس شہزادی کا تمہیں اتنا خیال ہے، جس شہزادی کا تم اتنا ادب احترام کر رہے ہو، آؤ ذرا عصر عاشور جب حسین قتل ہو گئے یہی شہزادی ہے، سر سے ردا چھینی جا رہی ہے، کوئی نہ یارو مددگار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے۔ بس میں آخری تکرار کر رہا ہوں مسائل کا اور اس کے بعد آپ کی رحمت تمام۔ اللہ اکبر۔ جب روزہ عاشور نمودار ہو گئی، حبیب آ گئے، جنگ ہونا شروع ہو گئی۔ بس ایک منٹ 2 منٹ آپ کی رحمت، اس کے بعد تمام۔ جناب مسلم ابن اوسجا جو کہ جناب حبیب ابن مظاہر کے ساتھ آئے، جن کی قبر آپ نے سنا ہوگا کہ جو گنج شہیدہ ہے اس کے اندر جناب مسلم ابن اوسجا کی قبر ہے۔ جناب مسلم ابن اوسجا میدان میں آئے، جنگ کرنا شروع کی۔ ایک بہترین جنگ کی ہے امام حسین علیہ السلام کے نام کے اوپر۔ اور جب جنگ کرتے کرتے جناب مسلم ابن اوسجا زخمی ہو کے بالکل چور چور ہو گئے تو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کو مدد کے لیے بلائے۔ دل کھول کے کلیئر کیجیے، بہت قیامت خیز مسائل ہیں، اس لیے کہ جیسے ہی جناب مسلم ابن اوسجا نے مدد کے لیے بلایا، مولا حسین جلدی سے تیزی سے جناب مسلم ابن اوسجا کے نزدیک پہنچے اور ایک مرتبہ مسلم ابن اوسجا کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا۔ اب جیسے ہی مسلم ابن اوسجا نے مولا کی زیارت کی، کیا دیکھتے ہیں کہ حبیب ابن مظاہر کے پاس میں کھڑے ہوئے ہیں۔ جناب حبیب کا جب چہرہ دیکھا نا مسلم ابن اوسجا نے تو ایک مرتبہ مسلم ابن اوسجا نے جناب حبیب سے کہا کہ حبیب میری ایک خواہش ہے، میری ایک وصیت ہے۔ جناب حبیب نے کہا اے مسلم ابن اوسجا ایسی حالت میں تمہاری کون سی وصیت ہے؟
یہ ایسا عالم ہے تم زخموں سے چور چور ہو. آخر تمہاری ایسی کون سی وصیت ہے تم اس وقت کرنا چاہتے ہو؟ جناب مسلم ابن اوسجہ کہتے ہیں حبیب دیکھو میری وصیت یہ ہے کہ میرے حسین میرے آقا حسین کو یہ کو تنہا نہیں چھوڑنا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جیسے ہی جناب مسلم ابن اوسجہ نے یہ وصیت کی کہ اے حبیب حسین کو یہ کو تنہا نہیں چھوڑنا, میں ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں اے مسلم ابن اوسجہ جس حسین کا تمہیں اتنا خیال کہ تم نے اس زخمی حالت میں بھی حسین کی حفاظت کے لیے کہا, ارے ذرا کے اصل عاشور دیکھو یہی حسین ہے جو گھوڑے بیٹے کو منگا رہا ہے, کوئی نیزہ مار رہا ہے, کوئی تیر مار رہا ہے, حسین مدد کے لیے بلا رہے ہیں. سيعلم الذين أيّ منقلب ينقلبون رضا بقضائه وتسليما لأمره. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. یا اللہ بحق ابا عبداللہ ہماری اس مختصر سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف و مقبولیت عطا فرما. بارگاہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر اہل بیت علیہ السلام کرنے کی توفیق عطا فرما. بارگاہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر فضائل ابا عبداللہ الحسین و مسائل ابا عبداللہ الحسین کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرما. بارگاہ دنیا میں شیعان حیدر کر اور جہاں جہاں آباد ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. بارگاہ دنیا میں آزادار سید الشہداء جہاں پر ہیں جو آزاداری کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما. بارگاہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کا قرض غیب سے عطا فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما. جو با روزگار ہیں انہیں برکت عطا فرما. بارگاہ جو بے اولاد ہیں ان کا اولاد صالح عطا فرما. بارگاہ عاشقیوں کے اوپر جہاں جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے جس کنٹری میں ہے محفوظ رکھے بحق ابا عبداللہ سے. بارگاہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے. فرزند زہرا یوسف زہرا کا ظہور فرما اور ہمیں ان کے ناصروں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتنا حسین.